بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کہانی کا نام ہے کمپلینٹ باکس۔ آج بھی شکایت نامہ پوسٹ نہ ہو پائے گا اور پھر بات کل پیپر جائیں گی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے اور اس طرح کہانیوں سے لطف اٹھائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پانچویں آسمان پر موجود ڈاکخانے کا راستہ یہاں سے جاتا ہے۔ نمرا نے راہ چلتے فرشتے کو روک کر پوچھا، جی ہاں، مگر ڈاک خانہ کچھ ہی منٹوں میں بند ہونے والا ہے۔ فرشتے نے گھڑی دیکھتی ہوئی نمرا کو جواب دیا، مگر عموماً ڈاک خانہ تو دوپہر 3 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ نمرا فرشتے کے جواب پر ایک دم بولی، جی ہاں، مگر معاملات جمعے کے روز کچھ اور ہوتی ہے محترمہ۔ فرشتہ لمبی سانس بھرتی ہوئی جواباً بولا۔ گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی اور نمرا اپنی بے انتہا کوششوں کے باوجود ابھی تیسری آسمان تک ہی پہنچی تھی۔ ایسی ہی کچوے کی چال چلتی رہی تو آج بھی شکایت نامہ پوسٹ نہ ہو پائے گا اور پھر بات کل پہ پر جائیں گی۔ نمرا خود سے بات کرتی ہوئی ایک دم منفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، نہیں، چاہے جو ہو جائے، شکایت نامہ تو میں آج ہی پوسٹ کروں گی۔ نمرا نے فوراً وقت نہ ضائع کرتی ہوئی اپنی ہیل والی جوتی اتاری اور آؤ دیکھا نتاؤ سیدھا دوڑ لگا دی۔ نمرا اتنی تیز بھاگ رہی تھی جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار راستے کی زینت بنی۔ کئی واقعات نمرا نظر بند کرتی جا رہی تھی۔ پانچویں آسمان پر موجود ڈاکخانے کے راستے میں کئی باغات پلٹے تھے جو ہر لحاظ سے حسین اور پرسکون تھے۔ ان باغات کو نظر بند کرتی ہوئی کئی بار نمرا کا دل کرتا کہ کہیں رک کر آرام کر لے، مگر ذہن پر سوار شکایت نامے کا خیال اس کا حوصلہ ٹوٹنے نہ دیتا۔ بالآخر نمرا ڈاک خانے کی باہری دروازے سے داخل ہوئی۔ سواریوں کی لمبی قطار دیکھ کر نمرا حیرت زدہ رہ گئی۔ ہر کوئی اپنا خط پوسٹ کرنے کی امید لیے ڈاک خانے کے بنیادی دفتر کے باہر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ نمرا من ہی من میں سوچنے لگی، میں واحد نہیں ہوں جو اللہ کو شکایت نامہ بھیجنے کی نیت سے آئی ہوں۔ میرے علاوہ بہت سے اور بھی ہیں جو اپنی موت سے خوش نہیں۔ انتظار کرنے والوں کے قطار میں نمرا کا نمبر آخری تھا۔ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا نمرا کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی نمرا ڈاک خانے کے بنیادی دفتر میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اس فرشتے پر پڑی جو اللہ کے نام لکھ کے خطوط پوسٹ کرنے کا کام سر انجام دیتا تھا۔ وہ فرشتہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے نمرا کو خوش آمدید کہے بغیر ہی اپنے کاؤنٹر پر بند کا بورڈ لگا دیا، دفتر بند ہو گیا ہے، آپ اگلے ہفتے تشریف لے آئیں گا۔ فرشتے نے نمرا سے معذرت کرتی ہوئی کہا، دیکھیں، میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچی ہوں آج، اور میرا آج یہ خط پوسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمرا فرشتے سے التجا کرتی ہوئی بولی، محترمہ، جمعہ کا وقت ہے اور میں معمول سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ میں اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتہ تیز لہجے میں بولا، دیکھیں، میں اپنی اچانک موت سے خوش نہیں ہوں اور مجھے اپنی یہ شکایت جلد از جلد اللہ تک پہنچانی ہے۔ میرے بہت سے کام زمین پر ادھوری پڑی ہیں جن کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے۔ نمرا اپنی بات پر زور دیتی ہوئی فرشتے سے بولی، پلیز مجھے یہ خط پوسٹ کرنے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نمرا کی پراسرار التجا فرشتہ زیادہ دیر
تر رک فرشتہ دیر ترک ہو نہ کر پایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ محترمہ، فرشتے نے نمرا کو مخاطب کر کے ایک لمبی سانس کھینچی۔ آپ ایک کام کریں، فرشتہ بات مکمل کرتی ہوئی بولا، آپ اس کمرے میں موجود کمپلینٹ باکس میں اپنا خط اس مہر کے ساتھ خود ہی ڈال دیں، میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ فرشتہ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اب اس خالی ڈاک خانے میں نمرا اپنے شکایت نامے کے ہمراہ تنہا کھڑی تھی۔ فرشتے نے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ کمرہ بنیادی آفس کے شمال میں واقع تھا۔ نمرا نے وقت ضائع نہ کرتی ہوئی کمرے کی جانب قدم بڑھائی۔ قدم بڑھاتی ہوئی نمرا کے ہاتھ اپنی بائیں کندھے پر لٹکی ہوئی پرس سے شکایت نامہ نکالنے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی نمرا اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا شکایت نامہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی، اس کی نظر تھوڑی دور پڑی کمپلینٹ باکس پر پڑی جو خالی تھا۔ یہ ڈبہ خالی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ باہر لگی سواریوں کی ہجوم کی میں خود گواہ ہوں؟ نمرا یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمپلینٹ باکس سے تھوڑا دور رکھ کے ایک اور باکس پر پڑی جس کے باہر تھینک یو لکھا تھا۔ وہ باکس اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اس کے اوپر والے سطح پر موجود کچھ خطوط آسانی سے نکالے جا سکتے تھے۔ لوگ مرنے کے بعد بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ورنہ کمپلینٹ باکس میں ڈالے جانے والے خط کبھی کسی دوسری باکس کی عزت نہ بڑھائی تھی۔ نمرا کا خیال تھا کہ لوگ غلطی سے اپنی شکایات دوسرے ڈبے میں ڈال گئی ہیں جبکہ ان کا اصل مقام کمپلینٹ باکس تھا۔ کیوں نہیں میں ہی ان لوگوں کی غیبی مدد بن جاؤں؟ نمرا نے مدد کرنے کے خیال سے سوچا۔ نمرا اب تھینک یو باکس کے پاس کھڑی ایک ایک کر کے خط نکالی لگی۔ خط بغیر کسی لفافے کی تھی، اس لیے آسانی سے پڑھی جا سکتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ نمرا نہ چاہتی ہوئی بھی خطوط پڑھنے لگی۔ پہلا خط جو نمرا نے پڑھا وہ ایک بوڑھی آدمی کا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کسی طرح شکر ادا کروں، تو میرے بیٹوں کی نیتوں سے خوب واقف تھا۔ تو جانتا تھا کہ وہ میری فرمان بردار اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ میری اولاد ہے۔ ان کی وفاداری کے پیچھے ان کے مکارانہ ارادے اور ان کی سوتیلی ماں کے نام وہ جائیداد ہے جو میں نے کئی برسوں پہلے اسی نکاح کے وقت دی تھی۔ میرے بیٹے وفاداری کی آڑ میں مجھ سے وہ جائیداد لینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنی دوسری ماں کی تمام تر خدمتی فراموش کر کے اسے بے گھر کرنا تھا، مگر تو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ میرے اچانک موت نے میرے بیٹوں کے ناپاک ارادے ناکام کر ڈالے، اور وہ نہ چاہتی ہوئی بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ دوسرا خط لکھنے والی روح ایک جوان بی اولاد عورت کی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا، اے میری رب، میں کسی طرح تیرا شکر ادا کروں۔ میں کئی سالوں سے بے اولاد تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے ناجائز رشتہ قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ میری بیمار سے ہوئی اچانک موت نے مجھے دنیا کی اذیت بری زندگی اور میرے شوہر کی بے وفائی دونوں سے نجات دے دی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ تیسرا خط اس مرد کا تھا جو سڑک پر ہونے والی کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ میری موت نے میری اولاد کو وہ حق عطا کیا جو میں نے اپنی زندگی میں شاید نہ عطا کر پاتا۔ میرے موت میرے امیر بھائی کے دل میں خدا خون خوفی کا باعث بنی اور اس نے میری اولاد کو ان کا جائز حق دے دیا۔
اب میرے اولاد کبھی روٹے کے محتاج نہیں ہوگی، بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ اگلا خط اس بچی کا تھا جس نے دنیا میں کل 3 روز گزارے۔ خط میں لکھا تھا، اے میری رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے میرے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنایا ہے، شاید ہی میری زندگی میرے والدین کے حق میں اتنی کارآمد ہو پاتی جتنی میری موت ہے، بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ آخری خط جو نمرہ نے پڑھا وہ زینب کا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کسی طرح تیرا شکر ادا کروں، تو نے میری موت روشن کر دیا۔ اے میرے رب، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دنیا کی عدالت کا محتاج نہ رکھا۔ دنیا کی عدالتی پامال عزتوں کا انصاف کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ میری عزت تو نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ میں شکر گزار ہوں تیرے عطا کردہ جنت کی، بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ جیسے ہی نمرہ نے رب کے نام زینب کا خط پڑا، اسی اپنا وجود اپنے ہاتھ میں موجود شکایت نامہ جیسا چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ محترمہ، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ فرشتے کی اچانک آمد پر نمرہ پریشان ہو گئی۔ ہاں، بس وہ میں جا رہی تھی، نمرہ نے گھبرا کر جواب دیا، مگر خط تو آپ نے کمپلینٹ باکس میں ڈالا نہیں۔ فرشتے کے سوال پر نمرہ نے اپنا خط اپنی ہتھیلی میں زور سے دبا لیا۔ ہاں، وہ مجھے خیال نہیں رہا، میں جلدی میں غلط خط اٹھا لائی، پھر کسی دن تشریف لے آؤں گی۔ نمرہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ بس رب کو شکریہ کہہ دیجیے گا، خدا حافظ۔ نمرہ کے جاتی ہی فرشتے نے ایک بار پھر باکس کو مسکراتی ہوئی دیکھا اور بولا، بے شک رب تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ تو سامعین اور ناظرین، اس طرح کی بہترین فنی ویڈیو کے لیے، سچی کہانیوں کے لیے اور اخلاقی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔